شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک فرینڈ ہے، اس کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ 2013 میں ہم لوگ اپنے ماموں کے پاس گاؤں گئے ہوئے تھے۔ کشمیر میں ان کا گاؤں تھا۔ ان کا گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت گاؤں تھا، اور جہاں پر میرے ماموں کا گھر تھا ان کے ساتھ ہی ایک پرانا اسکول ہوتا تھا۔ وہ اسکول پچھلے 2 برس سے خالی تھا۔ وہاں پر ہم لوگ گئے تو اس اسکول میں ایک بہت بڑا آم کا پیڑ تھا۔ آم کے پیڑ کی کچھ شاخیں ان کے چھت کے اوپر بھی آتی تھیں، جس کے اوپر بہت میٹھے آم لگتے تھے۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر گئے، ان دنوں میں بھی اس پیڑ کے اوپر آم لگے ہوئے تھے، لیکن آم ابھی کھٹے میٹھے تھے۔ تو ہم لوگ چھت پر جب گئے، بڑا خوبصورت موسم تھا، کالے بادل بنے ہوئے تھے، بارش کا موسم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ چلو آؤ اس درخت کے آم توڑتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے اسلام آباد سے ہم لوگوں کی خالہ نے بھی آ جانا تھا۔ چھٹیوں میں ہم سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو آم تھوڑے زیادہ توڑ لیں گے اور خالہ کو بھی دے دیں گے۔ جیسے ہی میں اور میرا کزن ہم لوگ اس آم کے پیڑ کے اوپر چڑھ گئے، ان کی چھت کے اوپر سے ہی چڑھتے تھے، آم توڑ رہے تھے، بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اسکول میں لڑکیاں کھیل رہی ہیں۔ وہ لڑکیوں کا اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول تھا۔ تو میں نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ یہاں پر تو لڑکیوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، اور ابھی تو ٹائم 3 بج رہے ہیں، دوپہر 3 بج رہے ہیں، اس ٹائم تو اسکول میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو تب میرے کزن نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اسکول پچھلے 2 برس سے بند ہے، یہاں پر تو کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہی نہیں ہے، تو چھٹی کیسے ہوگی؟ تو میں وہم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی جب ہوا تیز چلتی ہے تو آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں، تو شاید یہ بات ہو۔ میں نے سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ ہم لوگوں نے وہاں پر آم توڑے، کھائے، کچھ آم ہم لوگوں نے اپنی پاکٹس میں ڈال لیے خالہ کے لیے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ درخت سے واپس چھت پر آنے لگے، ہمیں پیچھے سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی مرد ہے اور وہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا ہے، جیسے کوئی بڑا آدمی بچوں کو ڈانٹتا ہے۔ ہم لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہمیں ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص نظر آیا۔ اس کے بال ایسے بکھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور کندھے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی، جیسے گاؤں کا لباس ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ جلدی سے دیوار کی دوسری طرف جا کر چھپ کر اس کو دیکھنے لگے۔ اس نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا تھا، اسے صرف یہ پتا تھا کہ آم کے پیڑ کے اوپر بچے آئے ہیں آم توڑنے کے لیے۔ ہم اسے چھپ کر دیکھ رہے تھے، وہ بہت غصے سے یہاں وہاں دیکھ کر اور بہت غصے سے ڈانٹ رہا تھا، بول رہا تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے کہ دیکھو بھلا یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگ واپس آ گئے، تقریباً 3:30 بجے تک ہم واپس آئے تو 4 ساڑھے 4 بجے بارش شروع ہو گئی۔ بہت تیز بارش تھی، بہت تیز ہوا کی آواز تھی، ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں، اور بارش کی بوندیں بھی ایسے تھیں جیسے بہت طوفانی بارش ہے۔ اگلے دن ہم لوگوں کی خالہ لوگ بھی آ گئے۔ خالہ کو ہم نے جب آم دیے تو خالہ بہت زیادہ خوش ہوئی، ان کو یہ کھٹے میٹھے آم بہت پسند تھے، بڑے شوق سے کھاتی تھیں وہ۔ خالہ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ آم تم لوگوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ساتھ اسکول میں درخت لگا ہوا ہے، وہاں سے ہم لوگوں نے توڑے ہیں۔ خالہ کہتی ہیں آج پھر تم لوگ میرے لیے نا یہ آم توڑ کے لانا۔ ہم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ سارے کزنز دوبارہ سے چھت پر گئے۔ آج بھی بادل بنے ہوئے تھے، لیکن کل جو بارش ہوئی تھی وہ رک چکی تھی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، صبح بھی موسم بہت ٹھنڈا تھا، بہت خوشگوار موسم تھا۔ ہم لوگ دوبارہ سے اس آم کے پیڑ کے پاس گئے۔ اب جو ہمارا اسلام آباد والا کزن تھا وہ تھوڑا شرارتی نیچر کا تھا، ساتھ ہم لوگوں کی کزن بھی تھی، اس کی بہن بھی تھی۔ تو ہم لوگ سارے اس آم کے پیڑ کے اوپر چڑھے، تو میرا کزن کہتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اسکول کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، شاید یہاں پر اور بھی کوئی پھل وغیرہ ہوں، ان کے بھی درخت ہوں گے۔ ہم نے اس سے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے یہ سارا اسکول دیکھا ہوا ہے، یہاں پر اور کوئی بھی کسی پھل کا درخت نہیں ہے، کوئی پھلدار درخت اور نہیں ہے، بس یہی ایک درخت تھا جس کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں۔
تو ہم نے اسے کہا کہ رہنے دو. کہتا نہیں نہیں چلو آؤ دیکھتے ہیں. ہم لوگ بھی اس کے ساتھ اتر گئے. جیسے ہی ہم لوگ اس اسکول میں نیچے اترے ایک دم سے بادل بہت زیادہ گہرے ہو گئے. ایسے لگ رہا تھا جیسے دن کے وقت بھی شام کا منظر ہو گیا ہے. ہم لوگ اسکول میں چلتے چلتے اسکول کی بیک سائڈ پر آ گئے. سارے جو کلاس رومس تھے ان کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. اندر سے اسکول کافی زیادہ بڑا تھا. جب ہم لوگ بیک سائڈ پر جا رہے تھے وہاں کے جو فرش تھے وہاں کی گیلریز جو تھیں ان پر ایسے دھول مٹی جمی ہوئی تھی جیسے زمانے بیت گئے اور یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا. ابھی ہم لوگ وہاں پر چل پھر ہی رہے تھے, ہم واپس آنے لگے تو میرے جو ہم لوگوں کے اسلام آباد والے کزنس تھے, میری کزن کی نظر پڑی. وہ کیا دیکھتی ہے کہ جیسے وہی ایک گیلری تھی اور وہاں پر جیسے دھول مٹی بہت جمی ہوئی تھی, اس کے اوپر گیلے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے. نشان ایسے تھے جیسے کوئی ننگے پاؤں پانی سے چل کر ان کے اوپر چلتا ہوا گیا ہے. ہم نے جب دیکھا میری کزن نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی ہے, یہ ابھی گیلے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں. ہم نے انہیں یہ کہا کہ کل ایک عجیب و غریب حلیے کا پاگل سا آدمی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا, تو ہو سکتا ہے یہ نا وہی ہو. اس نے یہ کہا کہ چلو جلدی سے چلتے ہیں, اس سے پہلے وہ ہمیں دیکھ لے یا پھر ہمیں پکڑ لے گا. جیسے ہم لوگ اس گیلری سے آگے نکلے, آم کے پیڑ کے پاس جا رہے تھے, تو ہمیں وہیں سے اس کی گیلری سے ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے وہاں پر دوبارہ سے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جو آپس میں بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. ہم تو بہت ڈر گئے. جلدی جلدی ہم لوگ چڑھتے ہوئے, ابھی ہم لوگ چھت کی دیوار پر نہیں چڑھے تھے, وہی آدمی پھر سے بولنے لگ گیا. پتہ نہیں وہ کہاں سے باہر آتا تھا, کوئی پتہ ہی نہیں تھا. وہ جیسے ہی باہر آیا اس نے ہمیں دیکھ لیا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگ جلدی سے دیوار پھلانگ کر چھت پر آ گئے. میرا کزن بہت شرارتی تھا. اس نے جب دیکھا وہ آدمی بالکل آم کے پیڑ کے پاس آ کر ویسے غصے سے بول رہا تھا, لیکن آج کپڑے تو اس کے وہ کل والے ہی تھے, لیکن آج وہ بہت زیادہ گندے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. وہ جب ہمیں آم کے پیڑ کے نیچے آ کر ڈانٹنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ادھر نیچے آؤ تم لوگوں کو میں بتاتا ہوں, تو میرے کزن نے فوراً سے اٹھ کر اس کو زور سے ایک پتھر مار دیا اور خود وہ نیچے بیٹھ گیا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور یہ کہا کہ اب یہ تم نے اچھا نہیں کیا اس کو پتھر مار کے, اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اسکول میں گئے تھے تو ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی. امی اکثر منع کرتی ہیں کہ اسکول میں نہیں جانا, یہ اسکول کافی عرصے سے بند ہے کیونکہ یہ اسکول کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا. خیر ہم لوگ پھر آئے, ہم نے خالہ کو آم وغیرہ دے دیے, تو پھر یہ رات ایسے ہی گزر گئی. اگلے دن ہم لوگ باز نہ آئے, ہم لوگ پھر چھت پر چلے گئے. لیکن آج ہم لوگوں کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم لوگ دوبارہ آم کے درخت کے پاس جائیں گے. خالہ نے بھی ہمیں منع کر دیا جب ہم نے خالہ کو بتایا کہ وہاں پر ہم نے ایک پاگل سا آدمی دیکھا ہے. جب ہم لوگ چھت پر گئے تو ہم لوگ دیوار پر کھڑے ہو کر اسکول کے اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے. جہاں پر وہ آم کا پیڑ تھا اس کے سامنے بھی ایک کلاس روم تھا, وہاں پر لائٹ جل رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ اندر آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو میرا کزن کہتا ہے دیکھو تم ایسے جھوٹ بول رہے تھے کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا, وہ دیکھو ایک کلاس روم کی لائٹ بھی جل رہی ہے اور جیسے کوئی آدمی بھی باتیں کر رہا ہے, لگتا ہے وہ تالا کھل گیا ہے, لگتا ہے وہ پاگل آدمی اسی کمرے میں رہتا ہے. چلو ذرا اس کو تنگ کرتے ہیں. کل تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا اس کو تنگ کر کے. ہم نے اسے بہت منع کیا, ہم نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا. اس نے یہ کہا کہ میری بات مان لو, چلو تم لوگ ادھر سے دیکھتے رہو, میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں اندر کون ہے. وہ جلدی سے آم کے پیڑ پر چڑھا اور پھر سے اسکول میں کود گیا. جیسے وہ اسکول میں کودا اس کلاس روم کے پاس گیا تو تالا لگا ہوا تھا اور ایسے بند تھا جیسے اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی اور زنگ لگا ہوا ہے. اس کو کسی نے کھولا بھی نہیں تھا اور اندر سے مسلسل مردوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور اس کلاس روم کی لائٹ بھی آن تھی. اس نے اشارہ کر کے جلدی سے مجھے بلایا. میں نے سوچا کہ چلو میں چلا جاتا ہوں, پتہ نہیں اس نے کیا دکھانا ہے. میں بھی اتر گیا. اب ہم لوگوں کے قد چھوٹے تھے کہ ہم لوگ اوپر سے دیکھ نہیں سکتے تھے, کھڑکی بھی بند تھی. ہم نے کسی طریقے سے روشن دان سے دیکھنا تھا کہ اندر ہے کون. اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تم ایسے ذرا ادھر مجھے سہارا دے کر کھڑے ہو, پکڑو, میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اگر تالا لگا ہے تو اندر کوئی کون کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہی میں نے اسے سہارا دیا وہ اوپر کھڑا ہوا, میں نے اسے پکڑا ہوا تھا. اس نے جب روشن دان میں سے دیکھا ایک دم سے اس کی چیخ نکلی. وہ اتنی تیزی سے نیچے اترا جیسے وہ گرتا گرتا بچا. اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا, بھاگتا ہوا آم کے پیڑ کے اوپر چڑھا. اس کو اس طرح سے بھاگتے دیکھ کر میں اس کو چپ کروا رہا تھا کہ وہ آدمی نے اگر ہماری آواز سن لی یا تو ہمیں پکڑ کر مارے گا یا گھر شکایت لگا دے گا. وہ چڑھتا ہوا بڑی تیزی سے آم کے درخت سے اس طرف بھاگا اور چیخیں مارنے لگ گیا. باقی کے کزنز نے بھی اس کو روکا کہ چیخیں مت مارو, گھر والے کہیں گے یہ کیوں چیخ رہا ہے. اتنے میں بھی چھت پر چڑھ گیا اس کے پیچھے.
اب وہاں سے بہت زیادہ اس آدمی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں. آج وہ بہت زیادہ غصے میں تھا. ہم نے اس کو پانی وغیرہ پلایا، وہ کچھ نارمل ہوا تو اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جس کو ہم روز دیکھتے رہے ہیں، جس کو تم پاگل آدمی سمجھ رہے تھے، وہ کوئی آدمی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور مخلوق ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب کوئی اور مخلوق ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ روشن دان سے جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ دل دہلا دینے والا تھا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہ آدمی تو وہی تھا، لیکن اس کا پورا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. مجھے ایسے تھے جیسے بہت بڑے بڑے اس کے اس جگہ پر بھی جیسے سینگ سے بنے ہوئے ہیں. اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور وہ آگ کو اس طرح ہاتھوں میں پکڑا تھا جیسے وہ آگ کو کھا رہا ہے. اور اس کے آس پاس ایسے ہی بھیانک چہروں والے کافی زیادہ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے آئے. جب ہم لوگ نیچے آئے تو خالہ نے پوچھا کہ یہ کون آدمی اتنا بول رہا ہے، کہاں پر تھے تم لوگ؟ ہم نے خالہ کو ساری بات بتائی. خالہ نے ہمیں بہت ڈانٹا کہ اب کسی کے آگے نام نہ لینا، جو کچھ بھی ہے اب یہیں پر چپ کر جاؤ، تم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. شام ہو گئی، ہوا بہت تیز چلنے لگ گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے دوبارہ سے بارش آئے گی اور آندھی شروع ہو جائے گی. آدھی رات کا ٹائم ہوگا، 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے بھی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے، اور چل ایسے رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک ہے. چھت کے اوپر جب آپ کوئی سٹک لے کر چلتے ہیں، کوئی لاٹھی لے کر چلتے ہیں تو اس کی ایک آواز آتی ہے. وہ آواز جب سنی تو سب گھر والے جاگ کے. ابو نے کہا کہ ہم لوگوں کی چھت پر کوئی ہے، کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو. امی نے منع کیا کہ نہ جائیں، ساتھ اسکول خالی ہے، کہیں کوئی چور نہ ہو، لیکن ابو نہیں رکے. وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر چھت کے اوپر چڑھ گئے. اوپر جا کر دیکھا پورے چھت کے اوپر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن وہ ٹک ٹک کی آوازیں برابر میں آ رہی تھیں. ابو جب آم کے پیڑ کے پاس گئے، آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں. ابو نے جھانک کر اسکول میں بھی دیکھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا. واپس آ گئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ چھت پر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ٹک ٹک کی آوازیں اس آم کے پیڑ کے پاس سے آ رہی ہیں، جیسے وہاں پر کوئی لاٹھی لے کر چل رہا ہے. امی نے کہا کہ یہ اسکول پچھلے 2 برس سے بند پڑا ہے، پتہ نہیں کچھ جنات وغیرہ نہ ہو، اب آپ نے نہیں جانا اوپر. پھر سے سارے بستر پر لیٹ گئے سونے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی، گھر کے باہر سے کسی آدمی کے بہت غصے کے ساتھ چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں. وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. تو میرے خالو نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. یہ دوسری خالہ کے ہسبینڈ تھے. تو میری چھوٹی خالہ نے منع کیا کہ نہ دیکھیں بھائی، رہنے دے، پتہ نہیں باہر کون ہے کون نہیں. کہتے نہیں ایک دفعہ دیکھنے تو دو، بھلا میں کھڑکی سے دیکھتا ہوں ہے کون. جب انہوں نے کھڑکی سے دیکھا وہ ڈر گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو باہر کھڑا ہے یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ کالے رنگ کا جسم ہے، جسم پر کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہے، چہرہ بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ بھیانک سا ہے. یہ بالکل وہی حلیہ تھا جو ہمارے کزن نے دیکھا ہے، اور وہ ہمارے گھر کے بالکل باہر کھڑا ہے. سب گھر والوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ باہر نہیں جانا. تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے وہ بولنا شروع ہوا اور فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان کے بعد اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. امی نے ابو سے یہ کہا کہ آپ مسجد میں جائیں اور امام صاحب سے ذرا پتہ کریں کہ یہ کیا معاشرہ ہے. وہ مسجد میں گئے. فجر کی جب اذان ہوئی مسجد میں گئے. نماز کے بعد امام صاحب سے بات کی. امام صاحب جو تھے ابو کے ساتھ ہمارے گھر آئے. جیسے ہم لوگوں کے گھر آئے، پڑھائی کی، چھت کے اوپر گئے. باہر بھی انہوں نے پیروں کے نشان بھی دیکھے ہمارے گھر کے باہر. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. یہ جو اسکول ہے یہ اسکول آج سیف زدہ ہے. یہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے. یہاں پر جنات کے پورے پورے قبیلے اور خاندان رہتے ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں سے بچے اس گھر میں گئے ہیں یا کسی نے کوئی شرارت کی ہے، اس لیے یہ جنات آپ پر غصہ ہیں. تو پھر میرے ابو نے بتایا کہ ہم لوگوں کو آج ہی پتہ چلا ہے کہ ہم لوگوں کے بچے چھپ کر اس پیڑ کے آم توڑتے رہے ہیں اور اسکول میں بھی کہیں وہ گئے ہیں. پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی، ان جنات سے بات کرنے کی کوشش کی. تو ان جنات نے یہ کہا کہ اگر غلطی سے بھی دوبارہ یہ بچے اس آم کے پیڑ کے پاس آئے یا ان لوگوں نے جھانک کر بھی اس اسکول میں دیکھا تو ہم ان کو جانی نقصان دے دیں گے. ان کو ہم بار بار منع کرتے رہے ہیں، یہ پھر بھی بار بار اسکول میں آتے رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتے. یہ اسکول بھی ہم نے ہی خالی کروایا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں کا بہت قدیم اور پرانا بسیرا ہے. اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی دوبارہ اس اسکول کی طرف غلطی سے بھی نہیں گئے.
زین کہتے ہیں کہ میرا دوست کہتا ہے کہ اسی گاؤں کی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے جو میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ زین آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز، اکثر اسکول جو ہے وہ آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. بہت سے اسکولوں کے کالجز کے میں نے اس سے پہلے بھی خوفناک کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو ہمیشہ اپنا بچاؤ خود کرنا چاہیے. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل بہت ہارر سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، یہ آپ لوگ اسکرین شاٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah Nigeban.